ایک پڑھی لکھی باشعور ماں جو ہے نا وہ بچوں کی ایک اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ تو کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں عورت کو جاب کے لیے بتایا گیا تھا کہ وہ جاب جو ہے وہ باہر جا کر کیوں نہیں کر سکتی نا۔ تو اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں رکے اور اپنے بچوں کی جو ہے اچھی تربیت کرے۔ کوئی بھی کام ہو جائے، بچے اچھے ہوں تب بھی ماں کی تعریف کی جاتی ہے، اور اگر بچے بدتمیز ہوں، بری عادتوں کا شکار ہوں تو تب بھی ماں کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ باپ کو کوئی بھی اس چیز کا نہیں کہتا کہ بچے آپ کی وجہ سے بگڑ گئے ہیں یا آپ کی وجہ سے سدھر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے مینیج کرتی ہوں، ان کی جو دینی اور دنیاوی تعلیم ہے اس کو کیسے لے کے چلتی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہے جی، تقریباً 4:45 کا ٹائم تھا۔ تو میں نے اٹھ کے اپنے بچوں کو، میں تو 4 بجے تقریباً اٹھ جاتی ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو خود پہلے نماز وغیرہ ادا کرتی ہوں، اس کے بعد ان کو اٹھا کر تو وضو کر کے میں ان کو مسجد میں بھیجتی ہوں۔ ان کی پھپھو جو ہیں وہ ان کو چھوڑ آتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب بھی تقریباً ٹائم ہو گیا ہے 5:30 کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کمرے میں بھی الارم بج رہا تھا، تو اس لیے میں ادھر آئی تھی اس کو بند کرنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ لازمی طور پر، جب ماں ٹائم سے اٹھے گی تو آپ یقین کیجئے اگر آپ ٹائم سے اٹھ جاتی ہیں نا تو آپ کے بچوں پہ بھی اس چیز کا بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو بہت سارے کام ہیں نا جو پینڈنگ پہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے، اور آپ ہر کام جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سلیقے کے ساتھ کر پاتی ہیں۔ آپ کا ذہن بہت ہی پرسکون جو ہے نا، آپ کا جسم اور ذہن جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب اٹھیں۔ تو یہ ہے کہ میری عادت ہوگی بھی ہے کہ اب میں اسی ٹائم پہ اٹھتی ہوں، اور اس کے بعد جی میرے کچن میں جو بھی تھوڑا بہت اگر بکھیرا ہوتا ہے تو وہ اٹھا لیتی ہوں۔ پہلی بات تو میری کوشش ہوتی ہے میری اور میری نند کی، کیونکہ میرے ساتھ میری جو ہے نا وہ ایک عدد بہنوں جیسی نند بھی رہتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی ہم دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کچن کو ہم سمیٹ کر ہی سوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں سب سے پہلے خود ریڈی ہوتی ہوں۔ نماز سبق سے میں فارغ ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں خود ریڈی ہوئی، اور ریڈی ہونے کے بعد یہ ہے کہ میرے بچے آ گئے تھے مسجد میں اور میں جا رہی تھی ان کو لینے کے لیے نیچے۔ تو الحمدللہ سے مجھے بہت فرق پڑا ہے اپنی اس روٹین کو سیٹ کرنے سے، اور کافی ٹائم بھی لگا ہے اس کو سیٹ کرنے میں، بس ایک تھوڑی سی نا ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ ہم مائیں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ہم صبح کے ٹائم اٹھنا جو ہے نا وہ پریفر نہیں کرتی، تو جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ہی بے سکونی جو ہے نا وہ ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب میں ان کو صبح یہاں سے لینے جاتی ہوں تو جو گزرتی عورتیں ہوتی ہیں یا اور کوئی بندہ، وہ ضرور ایک کمنٹ کر کے جاتا ہے ان پہ، تو پھر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی نند بنا رہی تھی ناشتہ، اور ساتھ میں ان کے بابا لے کے آئے تھے شام کو ان کے لیے ونگز، اور یہ سو چکے تھے، تو اس وجہ سے اب میں ان کو چھوٹا چھوٹا پیسز میں کر کے تھوڑا گرم کیا ہے، اور کیچپ مکس کر کے تو میں ان کو یہ لنچ میں دے دوں گی، کیونکہ یہ ان کو کافی پسند ہے، لیکن میں ان کو زیادہ یہ کھلانا جو ہے نا وہ پریفر نہیں کرتی۔ کبھی کبھار یہ لا کے ان کو دیتے ہیں جب یہ بہت ضد کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، جتنی بھی ہوں چلیں، مہنگائی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو جنک فوڈ ہے نا یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بہت جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے، تو جیسے میں ان کو پریفر نہیں کرتی زیادہ ان کو نا کھلانا۔ تو اس کے بعد یہ لنچ وغیرہ دینے کے بعد ان کو پریپیئر کرنے کے بعد ریڈی کر کے اسکول بھیجتی ہوں، ساتھ میں ان کے چاچا لوگوں کا ناشتہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد جی اپنے گھر کے باقی جو میرے کام ہیں ان کو کرتی ہوں، 2 بچیوں کے ساتھ اپنے سارے کام جو ہے وہ میں بڑے اچھے سے مینٹین کر لیتی ہوں، جھاڑو پوچھا، پھر برتن، جو ایک لیڈی کے کام ہوتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ہیلپر رکھی ہے، لیکن ہیلپر کے ساتھ کام کرنا، اکیلے کام کرنے سے بہت مشکل کام ہے۔ میرا ایسے پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا اس طرح سے نا ہیلپر کے ساتھ کام کرنے کا، بٹ ابھی تو یہ ہے کہ وہ میری تو دوڑے لگوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ سے کافی اچھی مجھے ہیلپر جو ہے نا وہ مل گئی ہے، تو شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا۔
ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز کے لیے نا اللہ پاک کا شکر جو ہے نا وہ بندے کو ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم شکر گزار رہتے ہیں اس کے تب تک وہ اپنی نعمتوں جو ہے نا نعمتوں کا فراوانی رکھتا ہے ہمارے اوپر، اور اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر سلامت رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی شکر گزاری ختم کرتے ہیں، تو پھر ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات کا جو ہے نا وہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک سمجھدار اور جو باشعور ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ پاک کی شکر گزار رہتی ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ہمیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور ہر بڑی سے بڑی جو نعمت ہے اس کا اللہ پاک کے آگے جو ہے نا وہ شکر گزار ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہر کام کے لیے اور ہر جو ہے نا وہ چیز کے لیے عاجز رکھے۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد میرے بچے جو ہے نا وہ اسکول سے آ جاتے ہیں جب، اور ان کو تھوڑا سا ریسٹ دینے کے بعد، کھانا وغیرہ کھانے کھلانے کے بعد چینج کر کے، تو یہ ہے کہ پھر ان کو میں پڑھنے کے لیے بٹھاتی ہوں اپنے پاس۔ خود میں جو بھی اپنے شام کا کھانا ہوتا ہے اس کی پریپریشن کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں ان کو یہاں پہ بیٹھ کے تو ان کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ یہ ان کا اسکول کا ہوم ورک نہیں ہے، ان کو ایسا اتنا زیادہ ہوم ورک نہیں دیا جاتا، تو یہ ہے کہ میں نے کچھ ان کے رف رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے ٹریسنگ بکس رکھی ہوئی ہیں، تو میں ان کو نا ٹائم ٹو ٹائم چینج کر کر کے، تاکہ یہ جو ہے نا وہ ہونا اس سے بور بھی نہ ہوں، تو میں ان کی یہ چیزیں جو ہے ان میں ڈیولپ کر رہی ہوں کہ ان کی رائٹنگ جو ہے نا وہ بیٹر ہو جائے، تو اس کا رائٹنگ کا فلو جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ تو کچھ ٹائم کے لیے میں ان کو یہ ڈریسنگ بکس دیتی ہوں، ان کے اوپر یہ لکھتے ہیں، اور پھر میں ان کو رف رجسٹر دیتی ہوں سیپریٹ، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں خود سے اوپر لکھ کے دیتی ہوں، اور نیچے یہ پھر خود سے لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا بھی یہ شرارتوں میں بھی اتنے زیادہ بزی نہیں ہوتے، اور ساتھ میں میرا کام بھی ختم ہو جاتا ہے، ساتھ ان کے لیے بھی میری ایک جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو علیحدہ سے جو ہے میں نے ٹائم دینا ہے۔ تو جو بھی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتی ہیں وہاں پہ یہ کام کرنا کافی ٹف ہوتا ہے، کہ بچوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر بندے کے موڈ کا جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے اور کس ٹائم پہ کسی کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہی ہیں تو آپ اپنا شام کا جو بھی پریپیئر کر رہی ہیں وہ کرتے کرتے اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہیں، ان کو پڑھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں۔ نیکسٹ یہ کھانا بنانے کے بعد شام کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ پھر دوبارہ میں ان کو نا خود سے سپارہ پڑھنے کے لیے بٹھاتی ہوں، تاکہ جو صبح انہوں نے لیسن مسجد میں پڑھ کے آئے ہیں اس کو ریوائز کر سکیں۔ اور یہ ہے کہ پھر میں ان کو تھوڑا سا آگے سے بھی ان کا لیسن جو ہے وہ لرن کروا دیتی ہوں، اس کے لیے صبح کے ٹائم ان کے لیے کافی آسانی بنی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ میں ان کا تھوڑا سا ان کا نا ایک اسٹڈی کارنر الگ سے سیٹ کیا ہوا ہے، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ اچھے سے پڑھ سکیں۔ ساتھ میں ان کی دونوں سسٹر جو ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں یہ بھی تھوڑا ان کو تھوڑا تھوڑا ہو کہ ہم نے بھی پڑھنا ہے، تو ان کو منع نہیں کرتی میں کہ وہ یہاں پہ نہ بیٹھے ساتھ، تو ان کو بھی میں ان کے ساتھ ہی بٹھاتی ہوں، تاکہ ان کے بھی دیکھ دیکھ کے عادت پڑے۔ تو اس طرح سے میں اپنے بچوں کو سارا دن مینیج کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، اور جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔